والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله دکھیاں دا حال چائی وج دیوے سنا مدینے وی دیتاؤں پئی ہے بادے صبا مدینے لکھاں پڑھوں نمازاں پر او سرور کہ نہیں لکھاں پڑھوں نمازاں پر او سرور کہ نہیں کوئی حکمت ہو سجدہ ادا مدینے ویندی تاوے پئیے بادے صبا مدینے دکھیاں دا حال چائی ون دیویں سنا مدینے الحمدللہ شاکر سب کچھ خدا دا دتڑے الحمدللہ
للہ شاکر سب کچھ خدا دا دتڑے تم دی فکر تا کوئی نہیں مندی وزامتی نے ویندی تھا بادے سبا مدینے بار دیگر ہدیہ درود و سلام ببارگاہ سید الانام صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ رونق محفل، جملہ حاضرین سامعین، بحمد اللہ تعالی عز و جل، پچھلے جمعۃ المبارک پر درود پاک کے حوالے سے چند باتیں کرنے سننے کا موقع ملا، اسی موضوع کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں کہ آقا کریم حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مبارک وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں اللہ کریم اپنی شان کے لائق درود بھیجتے ہیں، ملائکہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور مالک کائنات اہل ایمان سے فرماتا ہے تم بھی بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیا کرو، ہدیہ درود و سلام پیش کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں تم بھی حاضری لگایا کرو۔ میرے پیارے سامعین، یقین مانے درود پاک کے لیے اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ وہ عظیم عمل ہے جو بہر صورت قبول ہے اور کسی بھی حالت میں رد نہیں ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ اس کو بہر صورت شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ جس حدیث پاک سے آغاز کرنا چاہتا ہوں آج کی اس نشست کا، وہ بڑی پیاری حدیث پاک ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یلقى اللہ وہو عنہ راض، جس کو اس بات سے راحت ملتی ہے کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے تو اللہ کریم اس سے ملے تو وہ ذات کبریا اس پہ راضی ہو، اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہو جو یہ پسند کرتا ہے، جس کی یہ تمنا ہے کہ ملاقات خداوندی کے وقت، اللہ کریم کی بارگاہ کی حاضری کے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اللہ کریم جل جلالہ کی اس کو رضا ملے، وہ کیا کرے؟ فرمایا فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میری ذات پاک پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا۔ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن اللہ کے محبوب کی قرب میں، اللہ کے محبوب کی قربت میں اور آپ کے خصوصی قرب میں
وہ آدمی ہوگا جس نے دنیا میں آپ کی ذات پہ کثرت سے درود پاک پڑھا. سبحان اللہ. تو اس حدیث نے اسی بات کو مزید واضح کیا کہ وہ مقام رضا جو رب کائنات اپنے حبیب سے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ مقام رضا جو اللہ کریم اپنے محبوب کو عطا کرے گا. جن کو اللہ کے نبی کی قربت ملتی جائے گی، اللہ کے محبوب کا جو جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا، اللہ پاک اتنا ہی اس سے راضی ہوتا چلا جائے گا. آپ نے سنا نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ان غلاموں کے لیے فرماتے ہیں، اور خالق کائنات بھی اس بات پہ مہر ثبت فرماتے ہیں. فرمایا والسابقون السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ جو میرے نبی کی خدمت میں بیٹھے، آپ کی قربت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کی، اللہ نے ان کو خیرات بخشی، آپ کا قرب ملا، اللہ پاک ان سے مخاطب ہے، اللہ تم سے راضی ہے، اور رب کائنات تم سے مخاطب ہے، تم بتاؤ تم اللہ سے راضی ہو. سبحان اللہ. اور تاجدار کائنات نے اپنے کئی ایسے غلام ہیں جن کو منشن کر کے بتایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، او کما قال. کئی ایسے صحابی جن کو آپ عشرہ مبشرہ بھی کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی جانب سے اور اللہ کریم نے اپنی شان کے تحت انہیں اپنا مقام رضا عطا کیا. آج بھی ان کے لیے جو لقب ان کو ہم دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو اس حدیث پاک نے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس بات کو پسند کرتا ہے، ظاہر ہے سب کو پسند ہے، ہر ایک کو اس بات سے راحت ملتی ہے. فرمایا جس کو یہ بات پسند ہے کہ جب اللہ کی ملاقات کرے اللہ پاک اس سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ کی خدمت مبارک میں حاضر ہو، مالک کائنات اس سے راضی ہوں. فرمایا فَلْيُكْثِرْ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں کثرت کے ساتھ درود پاک کی عادت بنا لے، اللہ پاک اس کو وہ مقام عطا کرے گا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اللہ پاک اس سے راضی ہو. آقا کریم سید کائنات کا درود بارگاہ رسالت میں ہدیہ محبت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں محبت برا پیغام درود پاک، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ رب کائنات اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو آقا کریم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پیش کرتا رہتا ہے. ایک اور اس سے حدیث میں لاتا ہوں جو بھی بڑی پیاری حدیث ہے. حضرت ابو الدرداء اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، مفہوم حدیث کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں سبق دیا. فرمایا اذا سألتم اللہ حاجہ، جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بات مانگو نا، اپنی کوئی حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھو، دعا مانگو، اپنی کسی حاجت کا اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو، تو فَابْدَئُوا بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ، شروع میں میری ذات پہ درود پاک ضرور پڑھ لیا. سبحان اللہ. آقا کریم نے یہ بڑا بہترین اور پیارا سبق دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنے لگو نا، رزق مانگو، سکون مانگو، صحت مانگو، علم مانگو، وسائل، ہر چیز جو مانگنے لگو
حاجت مانگنے لگو، کوئی بھی التجا کرنے لگو تو فبدؤ بالصلاۃ علیہ، آقا کریم فرماتے شروع میں درود پاک پڑھ لیا کرو، شروع میں درود پاک پڑھ لیا کرو۔ فرماتے ہیں فإن اللہ اکرم من ان یسأل حاجتین، کہ رب کائنات کی ذات جو ہے نا وہ واقعہ بڑی کریم ہے، اور یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ رب کائنات سے دو باتیں مانگی جائیں، ایک اپنے لیے مانگا جائے کہ مجھے میرے مولا علم عطا کر، ایک اپنے لیے مانگا جائے کہ میرے مالک مجھے صحت عطا کر، اور اس کے ساتھ ایک تاجدار کائنات کے لیے التجا کی جائے، اے میرے مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائق آپ کے درجے کو بلند فرما، آپ پہ درود بھیج۔ ایک یہ دعا مانگی جائے، ایک یہ دعا مانگی جائے، اور دوسری یہ التجا کی جائے اپنے لیے کچھ مانگا جائے۔ آقا کریم فرماتے اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، وہ اس بات اللہ کریم جل جلالہ کی ذات سے یہ اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ یقضی احدہما ویرد الاخری، کہ ایک بات کو اللہ قبول فرما لے، ایک بات کو رد کر دے۔ یہ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ اللہ پاک سے دو چیزیں مانگی جائیں، ایک دے دے ایک رد کر دے، کیونکہ درود پاک رد نہیں ہوتا، درود پاک کسی صورت رد نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں قبول۔ اللہ پاک ترغیب دیتے اپنے کلام پاک میں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ پاک حکم دیتے ہیں اپنے کلام پاک میں، ہم اپنے مالک کی منشا پوری کرتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں درود پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی دعا مانگتے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں رب کائنات کی ذات بڑی کریم ہے، یہ اس سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایک بات کو تو قبول کر لے، یعنی درود پاک کو تو قبول کر لے اور ہماری اپنی التجا اور دعا کو رد کر دے، یہ قبول نہیں، درود یہ بات مناسب نہیں اللہ کی ذات سے۔ لہذا رب کائنات درود پاک کی برکت سے ہماری اس حاجت کو بھی قبول فرما لے۔ اس لیے بعض احادیث میں پہلے بھی ترغیب ملتی ہے، بعد میں بھی ترغیب ملتی ہے درود پاک کی، گویا اگر ہم اپنی حاجت کو، اپنی دعا کو، اپنی التجا کو درود پاک کے کپڑے میں لپیٹ کر، اوپر بھی درود پاک، نیچے بعد میں بھی درود پاک، گویا ہم اگر اپنی دعا کو درود پاک کے لحاف میں لپیٹ کر اگر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرے، اللہ کریم کی ذات سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ رب کائنات اس کو رد کر دے، وہ مالک ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اس صورت۔ اور یہاں پہ خود مولا کائنات باب مدینۃ العلم کا فرمان بھی ملتا ہے، اور حضرت فاروق اعظم مراد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہاں پہ فرمان ملتا ہے، دونوں کے ایک جیسا مفہوم ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے یہ جملے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اس میں لٹکی رہتی ہے، دعا رکی رہتی ہے، اور لا یسعد منہ شیء، دعا کچھ بھی اس میں کوئی کلمہ بھی اوپر نہیں پرواز کرتا، بلندی پہ نہیں جاتا، قبولیت نہیں پاتا، حتی تصلی علی نبیک، جب بارگاہ مصطفیٰ میں نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک ساتھ آ جائے تو یہ گویا اس کی سپیڈ بڑھا دیتا ہے، اس دعا کو درود پاک کے مبارک پر لگ جاتے ہیں اور گویا دعا اڑ کر بارگاہ خداوندی میں قبولیت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور مولا کائنات کے بڑے پیارے جملے ہیں، آپ فرماتے کل دعاء محجوب عن اللہ، ہر دعا
اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچنے سے قاصر رہتی ہے. حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد، جب درود پاک پڑھا جاتا ہے اللہ کے محبوب کی ذات پہ، آپ کی اہل بیت اطہار پہ، آل پاک پہ، تو درود پاک کی برکت سے دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے. تو گویا اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعا بھی قبولیت کا درجہ پائے، اگر ہم چاہتے ہیں، یقیناً ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں، تو دعا آقا کریم سید کائنات کے درود پاک کے ساتھ ملا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. وہ مالک بڑا کریم ہے، اس کی ذات سے یقیناً یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ درمیان والی، ابتدا والی چیزوں کو، آخر والی درود پاک کو تو قبولیت میں لے آئے اور ہماری دعاؤں کو جھٹک دے، رد کر دے. اللہ کی یہ شان نہیں ہے، وہ مالک بڑا کریم. ایک بڑی پیاری حدیث یہاں پہ سناتا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو حضرت جابر سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا. من صلی علی فی یوم 100 مرہ، جو میرا غلام، جو شخص بھی ایک دن میں 100 بار درود شریف پڑھتا ہے، 100 بار. یہ آسان سا وظیفہ ہے، اگر نمازوں کے ساتھ ہو تو 20 بار بنے گا. ویسے اگر ہو تو بڑا مختصر اس پہ وقت لگتا ہے، لیکن اس کے لیے پابندی مناسب ضروری ہونی چاہیے کہ روزانہ کم از کم 100 بار تو بارگاہ رسالت میں درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی، جو میرا غلام ایک دن میں 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، قد اللہ لہو 100 حاجہ، اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضروریات کو پورا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی 100 دعائیں، 100 حاجات، 100 التجائیں جو گویا لٹکی تھیں، مسائل بنے ہوئے تھے، 100 بہت بڑی ہے تعداد ہے، بڑا فگر ہے. جو 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ ہر درود کے عوض اس کی ایک دعا قبول فرماتا ہے، اس کی ایک حاجت پوری کر دیتا ہے، اس کی ایک مشکل آسان کر دیتا ہے. رب کائنات جل جلالہ اپنے نبی سے اس درجے محبت فرماتے ہیں کہ 100 بار درود پاک پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ ایک دن میں 100 بار پڑھنے والے کی 100 مشکلیں آسان کر دیتا ہے، 100 دعائیں قبول کرتا ہے، 100 حاجات اللہ تعالیٰ اس کی مقبول فرما لیتا ہے، پوری کر دیتا ہے. اور آقا کریم نے فرمایا 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا ہو، دنیا کی، اس کی دنیا کی 30 حاجتوں کو اللہ پورا کر دیتا ہے، آخرت کی 70 حاجات کو پورا فرما دیتا ہے. یہ تو ایک دن کا کرم ہے، ایک دن میں یہ فیض. اگر ایک آدمی بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پڑھنے کا گویا عادی بن جائے، اللہ کریم کی اس پہ کتنی مہربانی. اس کو کسی الجھن سے سامنا کرنا پڑے گا، اس کو کسی ایسی ٹینشن سے کہ جو ناقابل برداشت ہو جائے اس کو نہیں سامنا کرنا پڑے گا. آقا محتشم حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 100 بار درود پاک پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ 100 حاجات پوری کر دیتا ہے، جن میں سے 70 دنیا کی، 30 آخرت کی. اللہ پاک اس کی ان التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سبحان اللہ. اور ایک بڑی پیاری حدیث انہیں کے ساتھ ملاتا ہوں حضرت انس سے. یہ حدیث پاک بھی بڑی پیاری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلاۃ واحدۃ، جو میرا غلام
ایک بار درود پاک پیش کرتا ہے نا جی صلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، اللہ پاک اس پر 10 بار اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ آپ نے کئی احادیث سنی کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک درود پاک پہ رب کائنات اپنی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ آؤ اگر ایک شخص ماحول میں آ جائے، اس کی زبان چلے تو بارگاہ مصطفیٰ میں درود پہ ہی چلے، سبحان اللہ، یوں عادی بنے کہ اس کی جب توجہ جائے نا دل کی طرف تو اس کا دل اس وقت درود پاک پڑھ رہا ہو۔ تو یہ کتنا کرم ہے مولا کا کہ جس کو رب کائنات یوں اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی عادت عطا کر، سبحان اللہ، عادت عطا کر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے، یعنی اللہ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اور فرمایا ومن صلی علیہ عشرہ، جو تھوڑا آگے بڑھتا ہے اپنی محبت کو مزید پیش کرتا ہے، مزید ذوق میں آ کے 10 تعداد کر لیتا ہے، اپنی تعداد کو 10 بنا لیتا ہے، جو 10 بار محبت میں، عقیدت میں، ذوق میں آ کے بارگاہ مصطفیٰ میں عشق و محبت میں ڈوب کر بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کرتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ میہ، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل کرتا ہے، 100 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور بات آگے تو بڑی کمال کی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ من صلی علیہ میتن، اور جو مزید کہتا ہے کہ یار 10 بار ایک بار پڑھا تھا بڑا مزہ آیا، اب 10 بار پڑھا ہے نا جی اور کیف ملا ہے، کیوں نہ میں 100 بار پڑھا کروں، 100 بار میں اپنے محبوب کے نام کی تسبیح بولوں، اپنے پیارے نبی کا ذکر کروں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ محبت بھیجوں، بار بار بھیجوں، حتیٰ کہ 100 بار۔ تاجدار کائنات نے فرمایا جو 100 بار درود پاک پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس جملے کو، ان جملوں کو لکھ دیتا ہے، اب نہ یہ بندہ منافق ہے اور نہ دوزخی ہے۔ کتنی بڑی ڈگری کہ درود پاک جہاں ہمیں اللہ کی دوزخ اور آگ سے بچاتا ہے، وہیں ہمارے اندر سے نفاق دور کرتا ہے، ہمارے اندر سے منافقت، اور یہ چیزیں ختم ہو جائے گی اگر درود پاک کی مستقل عادت بنا لی جائے۔ تو گویا کہ نفاق کا کہ انسان اکثر ڈرتا رہتا ہے کہ ہمارے کام میں بعض اوقات اخلاص نہیں ہو رہا ہوتا، ہمارے کاموں میں اس طرح کی جو ہے محبت نہیں ہو رہی ہوتی، ظاہر اور باطن کا کچھ اس کو فرق نظر آتا ہے تو طبیعت میں کبیدگی آ جاتی ہے، ٹینشن آ جاتی ہے، اور اس کو ایک بڑا عجیب سا فیل ہونے لگتا ہے۔ آقا کریم سید کائنات کی بارگاہ میں بھیجنے والا درود پاک کا ہدیہ اگر 100 بار آ جائے، 100 بار پابندی کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ آقا کے پیار میں ڈوب کر درود پاک کا نذرانہ 100 بار پیش کرنے والا، اللہ اس کو نفاق کے بہت بڑے مرض سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، نفاق کا مرض جو یقیناً بہت برا مرض ہے، اللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس کو منافقت کی بیماری سے بچا لیتا۔ اس کے بعد آقا کریم سید کائنات نے 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو ایک اور جملہ دیا، فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو
اور اپنے محبوب کے اس غلام کو جو 100 بار پابندی کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق و پیار میں ڈوب کر جو 100 بار درود پاک پیش کرنے والا تھا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو تاجدار کائنات فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں شہداء کی سنگت عطا فرمائے، جنت میں شہداء کا ساتھ عطا کرے۔ اس پہ ایک بڑا پیارا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں درود پاک کی فضیلت میں وہ یہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، بہت بڑے بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک سے، کہ حضرت عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے محدث تھے اور امام بخاری کے بھی اساتذہ میں سے تھے، بہت بڑے امام تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ بھی حج پہ تھے، تو دوران طواف ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو ہر مقام پہ، یہ دوران حج ملاقات ہوئی، ہر مقام پہ پڑھ ہی فقط درود پاک رہا تھا۔ جہاں ملاقات ہوئی، جس مقام پہ حج کے جو مقامات ہیں، جہاں پہ حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، جہاں ملا اس کو درود پاک پڑھتے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، یار بتا، ان مختلف مقامات پہ تو مختلف کلمات پڑھے جاتے ہیں اور مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور تو خالی درود پاک پڑھتا جا رہا ہے، یہ کیا کوئی حکمت ہے؟ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں عبداللہ بن مبارک۔ تو اس شخص نے آپ سے عرض کیا حضور اس کی ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک داستان ہے، ایک واقعہ ہے کہ جس نے مجھے اس سوچ پہ لا کھڑا کیا ہے، اب میرا دل چاہتا ہے میں تو جب بولوں نا میری زبان پہ درود پاک کی جائے۔ بس آپ نے اس سے فرمایا وہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا ایک حج کا موقع تھا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے آ رہا تھا خانہ کعبہ شریف میں۔ راستے میں ایسا ہوا والد گرامی اور میں ایک جگہ پہ رکے ہوئے تھے، ابا جی حضور کی طبیعت خراب ہو گئی، حتیٰ کہ ان کے اوپر نزا کا وقت آنے لگا، اور اسی مقام پہ پڑاؤ کے دوران ہی والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح پرواز کر گئی۔ میرے ابا جی فوت ہو گئے، میں نے ان کے چہرے پہ پردہ ڈال دیا، اور جو ہی وہ فوت ہوئے ان کے چہرے کی رنگت بالکل بدل گئی، ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، شکل عجیب نظر آنے لگی، چہرے کی کیفیت بڑی دکھی بن گئی اور کالا منہ ہو گیا۔ میں ایک تو ان کی موت سے آزردہ تھا، اور ساتھ ان کی حالت دیکھ کے میرے دل میں بڑی تکلیف آئی، سفر کی تھکان، اتنی بڑی آزمائش، پھر والد کے چہرے کا یوں تبدیل ہو جانا، اس بے قراری میں میں اپنے والد کے پاس ہی بیٹھا تھا کہ مجھے تھوڑی اونگ آئی، میں نے دیکھا ایک نہایت حسین و جمیل ذات ہے جو چلتے میرے باپ کی طرف آ رہا ہے، میرے ابا جی کی طرف آ رہے ہیں، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ وہ میرے والد گرامی کے بالکل پاس تشریف لائے، اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے والد گرامی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنے پیارے پیارے چہروں کو، اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کو میرے والد گرامی کے چہرے پہ پھیرا۔ جو ہی ابا جی کے چہرے پہ اس ہستی کے ہاتھ پھرے نہ جی، ابا جی کا چہرہ روشن ہو گیا، میرے والد کا چہرہ روشن ہو گیا، منور ہو گیا، چمکنے لگا۔ وہ ہستی جب جانے لگے، یہ کرم کر کے جانے لگے، میں ان کے قدموں سے چمٹ گیا، میں نے عرض کیا اے اس دیار غربت میں، سفر کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں، مسافرت کے حالت میں ہم پہ کرم کرنے والے، اے عظیم انسان، خوبصورت چہرے والے، اے مبارک ہاتھوں والے، قبلہ آپ ہے کون؟ انہوں نے کہا اے میرے پیارے غلام، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرا باپ یقیناً بہت بڑا گناہگار تھا، لیکن یہ میری بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھتا، گناہگار ضرور تھا
اپنے نبی سے پیار کی بنا پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا تھا. اب جب اس کے اوپر یہ مصیبت آئی، اس نے ہمیں پکارا، تو ہم اپنے پکارنے والوں کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں. فاضل بریلوی نے کیا خوب فرمایا تھا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اس نے دکھ میں پکارا، اللہ کے محبوب نے دستگیری فرمائی. آؤ ہم اپنے معمولات کو بھی بدلیں، اپنے رویوں کو بھی بدلیں، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنی گفتار کو، اپنے نظریات کو، اس میں بھی حوصلہ لے آئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی بھی کثرت کریں، تاکہ اگر ہمارے اوپر کوئی اس قسم کی پریشانی آئے تو پہلے تو درود پاک کی جو حدیث سنا رہا تھا، اللہ پاک آقا کی بارگاہ میں بھیجے ہوئے درود پاک کی بدولت ایک ایک درود کے بدلے میں ایک ایک اس کی حاجت پوری کر دیتا، ایک ایک اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ایک ایک اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. جو 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا. تو درود پاک پھر بہتر یہ ہے عربی زبان میں پڑھا جائے، جو میرے آقا کریم سید کائنات کے بتلائے ہوئے صیغے ہیں انہی کو پڑھا جائے. وہ بھی کئی ایسے صیغے ہیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتلائے ہیں. جس طرح ہم نماز میں بھی ایک درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آقا کریم کے بتلائے ہوئے درود پاک ہے، لیکن ایک بڑی پیاری حدیث ہے آقا کریم کا، وہ فرمان پاک بھی ہے. حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم فرمایا، جب تم بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پیش کیا کرو نا، اچھے انداز سے پیش کیا، خوبصورت الفاظ کے ساتھ پیش کیا کرو، اچھے انداز سے پیش کیا کرو. درود پاک کو اچھے الفاظ سے مزین کرنا چاہیے، خوبصورت الفاظ کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، پھر عربی میں بہتر ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے مختلف زبانوں میں، جو فارسی میں تھے انہوں نے فارسی میں بڑی محبت سے بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ درود پیش کیا. جو اردو زبان تھے انہوں نے کہا یار ایک درود پاک تو ایسا ہو کہ جو آدمی عربی سے اتنا شناسائی نہیں حاصل کر رہا ہوتا، وہ درود پاک اردو والا پڑھے، اس کو کیف ملے، اس کو آقا کریم کی بارگاہ میں اس انداز سے درود پاک پڑھنے کا طریقہ سہل آ جائے تاکہ اس کی ترغیب بنے اور وہ حتیٰ کہ عربی کا ذوق اس میں آ جائے. اردو کے درود پاکوں میں سے بہت ہی پیارا درود پاک فاضل بریلوی کا درود پاک، جو عموماً اہل سنت اپنی مساجد میں پڑھتے ہیں، محافل کے بعد پڑھتے ہیں، جمعۃ المبارک کے بعد پڑھا جاتا ہے، جس کے پہلے لفظ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ اس کا مطلع ہے. اس کے بعد فاضل بریلوی نے یہ بہت ہی لمبا درود پاک لکھا، سلام لکھا، اس کو سلام لکھا، درود الگ لکھا، سلام الگ. تو یہ بہت ہی لمبا آپ نے سلام لکھا جس میں آقا کی بڑی محبت کا اظہار کیا. مثلاً آپ نے فرمایا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے عنایت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا، کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. پھر آپ نے آقا کریم سید کائنات کی بارگاہ میں سلام کو تمام کیا تو آقا کریم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے آپ نے پھر اشعار لکھے. ایک مجھے یاد ہے حضرت فاروق اعظم کے لیے آپ نے لکھا کہ وہ عمر جس کی آدا پہ شیدا سکر
اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. چلتے چلتے حتیٰ کہ سیدہ کائنات اہل بیت اطہار مخدومہ کائنات حسنین کریمین پھر حتیٰ کہ تابعین بزرگوں کے لیے ان پہ سلام بھیجا اور اپنی محبت کا اظہار کیا. یہ پھر سلام اس کی عادت ڈالی ہمارے اہل سنت نے کہ یار فاضل بریلوی جو اللہ کے محبوب کے یقیناً ایک مقبول ثناخوان ہے، جنہوں نے جو لکھا آقا کے لیے لکھا. حتیٰ کہ بادشاہ ایک بہت بڑے بادشاہ کے لیے قصیدے کا کسی نے کہا لکھیں آپ نام پارا ریاست کے اس فرما روا کے لیے آپ ایک قصیدہ لکھیں، کلام لکھیں. آپ نے فرمایا نہیں، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں. میں لکھوں گا تو اپنے یار کا نام لکھوں گا، ان کا قصیدہ لکھوں گا، ان کی نعت لکھوں گا، ان کی بدعت میں چلوں. تو میرے پیارے حاضرین اور نہایت قابل اکرام سامعین، پھر اس درود پاک اور اس سلام کو پیش کرنے کی عادت بنائی. الحمدللہ اعظم جامع مسجد میرے سوچ کے مطابق جب سے بنی ہوگی اس درود پاک کے فضاؤں میں گونج رہی ہے. اور مجھے بھی یہ 15واں سال ہے آپ کے یہاں پہ چوک اعظم میں. الحمدللہ یہ پہلے دن سے آج تک یہ ہدیہ محبت پیش کیا جائے. پچھلے دنوں جب کرونا کی لہر تھی، درود پاک کو تھوڑا اس کے مقام کو ہم نے بدلا. اس کے مقام کو ایسے بدلا کہ ہم نے کہا کہ لوگوں کو حکومتی SOPs یہ ہے کہ ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ سنتیں گھر میں پڑھیں. اگرچہ فضیلت آج بھی وہی ہے کہ سنتوں کی فضیلت گھر میں زیادہ ہے، لیکن ہم نے یہ کہا کہ درود پاک کہیں یہ جو ایک روایت ہے اہل سنہ کی یہ ہم سے چھوٹ نہ جائے. ہم نے فرائض کے فوراً بعد درود پاک کو لے آئے تاکہ یہ بابرکت کلمات ہم اپنی محبت کے ساتھ ادا کریں. اور میں اکثر پڑھتا ہوں تو معروف سیغے پڑھتا ہوں تاکہ سارے ساتھی ان کو دہرائیں، ان کو یہ یاد ہوئے اکثر ہم انہیں کو یاد کر کے پڑھتے رہتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے اس مقام کو تھوڑا تبدیل کیا. آخر میں جو ہدیہ سلام اور ہدیہ درود و سلام پیش کیا جاتا تھا اس کو ہم نے فرائض کے فوراً بعد لیا. لیکن ہم نے دیکھا ہے بعض ساتھی نا اس مقام پہ سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر تو آج میں آپ سے رائے لیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ درود پاک یہاں ہم چلو نہ پڑھیں آخر میں لے جائیں تو سنتیں جو ہیں آپ پڑھ لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی مقام پہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس درود پاک سے فیض اٹھائیں، سنتوں کے بعد اکثر لوگ چلتے ہیں اور باقی جو درود پاک پڑھا جاتا تھا چند لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے. تو اس مقام پہ آپ سارے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے گویا اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے سارے لائنوں میں محبت سے درود پاک پیش کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ طریقہ بہتر ہے کہ اس کو پہلے طریقے پہ لے آئیں؟ تو پھر آپ سارے ساتھی جس محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جتنے احباب ہیں، جو ساتھی تو مہمان جلدی ہوتی ہے ان کو کوئی تنگی نہیں، باقی کوشش یہی فرمائیں کہ پہلے درود پاک پڑھا کرے، اس کے بعد سنتوں کو ادا کیا کرے. اور میری آج سے یہی گزارش ہے، ہاں جس کو جلدی ہے تو وہ اس کو ہم مستثنا قرار دیتے ہیں. وہ گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، اگر سفر میں ہے تو سفر والے کو تو ویسے بھی رخصت ہے. لیکن آپ سے یہی التجا کرتا ہوں آپ اس سلسلے میں اس وقت سنتیں ادا نہ کریں کیونکہ وہ ضروری ہے. درود پاک ایک مباح عمل ہے، ہم اس سے گویا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہیں ہم غلطی نہ کریں کہ آپ کی سنتوں میں خلل نہ ڈالیں. لہٰذا آپ مہربانی کیا کریں، درود پاک میں پہلے شامل ہو جائیں، بعد میں سنتوں کو ادا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.